بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ نساء آیت نمبر 80۔ پیارے بھائیو، قیامت کے دن انسان سے دو حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ نماز میں کمی ہوئی، حج میں کمی ہوئی، زکوٰۃ میں کمی ہوئی، لیکن حقوق العباد وہ شخص اگر معاف کرے گا تو تب بھی معاف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں فوت ہونے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج نماز چھوڑ دی ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کتنی بڑی سخت وعید، یہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، ملت اسلامیہ سے نکل کر ملت کفر میں چلا گیا۔ رمضان مبارک کے آخری دن تک مسجدیں فل تھیں، آج مسجدیں خالی ہو گئی۔ کدھر گئے لوگ؟ مسلمان تھے، اس مسجد کے نزدیک ہی تھے، کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے، لیکن آپ دیکھیے مسجدیں خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں فرمایا وَجَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے آئے؟ کیا تم نے گہونا جرم کیا کہ تم جہنم میں جا گرے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج میں کہوں 50% مسلمان نماز نہیں پڑھے، یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی پڑھ رہے ہیں ان سے پتہ کریں، آپ خود پتہ کریں ان سے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں 2 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1 پڑھتا ہوں، کوئی بیچارہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے آپ دعا کیجئے میرے لیے اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ 60 سال عمر کی ہو گئی، اب وہ دعا کرا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، قیامت کے دن ان اول یحاسب من العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں سب سے پہلے فردن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا بنے گا بھائی۔ اور آپ دیکھیے، آپ اگر خانہ کعبہ کا طواف جو ہے جب نماز کا وقت ہو جائے وہ طواف رک سکتا ہے، تو کیا تیرا ٹیلی فون بند نہیں ہو سکتا؟ تیری دکان 5 منٹ کے لیے بند نہیں ہو سکتی؟ لگے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں، اقامت ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں، دکانیں کھلی ہیں ٹیلی فون پر لگے ہوئے، جماعت ختم ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرے۔ اور قرآن میں توحید کے بعد جس عمل کے بارے میں زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اتنے اہتمام کرتے کہ بیمار ہوتے پھر بھی 2 صحابہ کرام ان کو کوئی دائیں طرف اور بائیں طرف پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ مسجد میں آتے، نماز مسجد میں پڑھتے۔ اور بھائیو، فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، اگر گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں تو ہر ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند۔ اگر کم از کم بھی 1000 قدم آدمی مسجد تک آتا ہے وضو کر کے، 1000 نیکی مل جاتی ہے، 1000 گناہ معاف ہو جاتا ہے، 1000 اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، 27 گنا اس کو نماز کا ثواب ملنا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کئیوں کو میں نے پوچھا ہے وہ جب گھر میں پڑھ لیتے، میں نے کہا مسجد بند کر دیں، پھر مسجدوں کا کیا فائدہ؟ بھائیو، مسجد میں آ کر نماز ضروری ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حالانکہ اتنی سخت بات آپ نے کہیں نہیں کی، کہ میرا دل کرتا ہے کہ کسی جگہ یا اپنی امامت کی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں
کہ جو لوگ جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں آئے، لیکن پھر مجھے ڈر ہے اس گھر میں خواتین بھی ہیں، اس گھر میں اور بچے بھی ہیں، اس گھر میں جانور بھی ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجئے، 5 نمازوں کی پابندی۔ اور کبھی بھی اگر نماز رہ بھی جاتی ہے بہت زیادہ، یہ مجھے یعنی میں جس سے پتہ کرتا ہوں فجر کی نماز، وہ جی فجر کی نماز عموماً رہ جاتی، پھر پڑھتے ہی نہیں۔ فجر کی نماز اگر رہ بھی جائے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز مومنوں پر اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ لیکن اگر کبھی انسان ہے، سو گیا ہے، تھکا ہوا تھا، اٹھا 9 بجے 10 بجے 7 بجے، تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھے، 2 فرض پڑھے، اس سے پہلے 2 سنتے پڑھیں۔ 2 سنتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 سنتے، یہ جو ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من دنیا وما فیہا۔ آپ حساب لگائیے، اس حدیث پر حساب لگائیے، ذرا اندازہ لگائیے کہ صبح کی جو 2 سنتے ہیں دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہیں۔ ایک آدمی پوری رات ڈیوٹی دیتا ہے، پوری رات ڈیوٹی دیتا ہے، صبح فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اسی طرح باقی جو نمازیں، عصر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ ومالہ واہلہ۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، 3 سزائیں وہ اس طرح ہیں کہ اس کا خاندان، اس کا بیوی بچے سب مر گئے، اس کا مال تباہ ہو گیا، اور کیا ہے، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے عصر کی نماز کے بارے میں۔ یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس میں بہتری ہماری ہے پیارے بھائیوں، نماز کا خیال رکھیے۔ دوسرا جو ہے اپنے غلاموں کے بارے میں، تو اس میں کیا ہے، حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ آج کتنے نمازی ہیں صف اول میں ماشاءاللہ ان کا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، چھاپڑی والے سے لے کر اور اوپر وزیر اعظم تک سب اسی چکر میں ہیں، کسی طریقے سے پیسہ آ جائے۔ اب چھاپڑی والوں کو دیکھو جناب عالی، سامنے مال ٹھیک رکھا، پیچھے سے مال جو ہے وہ خراب ہوئے اسی میں ڈال کے دے رہا ہے، اور ایسی آپ اوپر چلے جائیں گے۔ قیامت والے دن یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2581 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ تم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لا ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے کہ جو غریب ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی کا لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا، کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی آئے گا جس کے پاس بڑی نمازیں ہوں گی، انبار ہوگا نمازوں کا۔ ظاہر انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ مطالبین آ جائیں گے، اور اس شخص کی، اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ حسنات کالجبال، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آیا یہ شخص، اس کی نیکیاں ان مطالبین جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، نیکیاں اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مطالبین ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کا آج انصاف کا دن ہے، انصاف ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کے گناہ، ظاہر ہر آدمی سے گناہ ہوتے ہیں، مطالبین ان کے گناہ اس سے لے کر اور اس شخص پر لاد کر اس کو جہنم میں رسید کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کسی کا اگر 1 روپیہ بھی دینا ہے
اس کو لوٹائیے، ورنہ قیامت والے دن تو کوئی نیکی اور بدی کا نہیں ہوگا، ادھر تو پھر یہ ہوگا نیکی دے دو، اور ہمارے پاس نیکیاں ہم اس دن ہوئیں گی کم، ہم دیں گے کیسے؟ دو ہی سکے ہوں گے، یا نیکی یا گناہ۔ کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی آج زمینوں کا کیسے ہوتا ہے قبضہ، ساتھ ساتھ زمینیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ زمینوں کو نا وہ جو کیسے بدلی کرتا ہے جی، یعنی امیر صاحب نشان، ان کے نشان آہستہ آہستہ ان ساتھ ملاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرن، ایک ہاتھ اگر کسی کے زمین کا قبضہ کیا ہوگا، 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم۔